اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم رمل گروپ کے دیکھنے والے تمام حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چونکہ احکام نقطہ کا تسلسل جاری ہے اور انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اس کو، تو جو ہمارا پہلے طالع معلوم کیا ہم نے، اس کے بعد ہم نے اس کے 16 نکات معلوم کیے۔ اب جو ہمارا موضوع رہتا ہے وہ طالع کے ماضی، حال، مستقبل اور غائبانہ کے جو اشکال ہیں وہ معلوم کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس میں طائل کون سا بنا، ہم تھوڑا ریپیٹ کرتے ہیں۔ نقطہ حکم کو چلایا، یہ زائجہ وہی ہے جس کے اوپر ہم نے پچھلے ویڈیوز کا دار و مدار ہے۔ تو یہ ہم نے حکم کا نقطہ چلایا، خانہ نمبر 14 میں آیا، خانہ نمبر 12 میں آیا، خانہ نمبر 7 میں آیا۔ تو اسی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ہم لوٹیں گے میزان کی طرف، یعنی خانہ نمبر طالع بنا۔ اب یہ طالع ہے تو اس کی ہم نے ماضی، حال، مستقبل اور غائبانہ نکات معلوم کرنے ہیں۔ اب دیکھیں، جو اس سے پہلے والا ہمارا ویڈیو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے 16 نکات معلوم کر لیے تھے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بھائی ہر شکل کے 4 مطلوب ہوتے ہیں: مطلوب حال، مطلوب ماضی، مطلوب مستقبل اور مطلوب غائبانہ۔ تو اسی تسلسل کی ویڈیو ہے آج۔ تو یہ ہمارا زائجہ تھا، اس کی ہم نے 16 نکات معلوم کیے تھے۔ یہ اس کا پہلا طالع تھا، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، مطلب یہ سارے نکات ہم نے تلاش کیے تھے۔ اب کیا ہے کہ ہم نے طالع کے 4 مطلوب تلاش کرنے ہیں۔ اسی طرح سے جو میں طریقہ آپ کو سکھاؤں گا اسی میں سے آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ اس کی مطلوب حال کون سی شکل ہے، مطلوب ماضی کون سی شکل تھی، مطلوب مستقبل کون ہے اور مطلوب غائبانہ کون سی شکل ہو سکتی ہے۔ تو آئیں ہم آتے ہیں اپنا دائرہ ہشتگان کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ہمارے پاس جو شکل پڑی ہے یہ 10ویں شکل ہے، یعنی کہ یہ ہمارا طالع تھا۔ تو ہم نے سب سے پہلے طالع کو ہی اس کے 4 مطلوب جو ہیں وہ ہم نے تلاش کرنے ہیں۔ اس کا مطلوب ماضی کون ہے، مطلوب حال کون ہے، مستقبل کا نقطہ کون سا ہوگا اور غائبانہ کا نقطہ اس کا کون سا ہوگا۔ آئیں ہم دائرہ ہشتگان سے معلوم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ دائرہ ہشتگان ہے، یہ ہمارا طالع تھا۔ تو اس سے آگے کا جو نقطہ ہوگا، یعنی خاکی نقطہ ہوگا، اس سے آگے کا تو ہم اس کو بنائیں گے مطلوب حال۔ یہ اس کا مطلوب حال بنا، اس کا مطلوب حال یہ شکل بنی، فرع شکل، اس کا نام فرع ہے۔ تو ہم اس میں لکھیں گے مطلوب حال، اس کا یہ فرع شکل ہے، مطلوب حال جو شکل بنی وہ اس کی فرع بنی۔ اچھا، اس کی جو ماضی کی شکل ہے وہ کون سی ہوگی؟ اچھا، اس سے جو پہلے والی شکل وہ اس کی ماضی کی شکل ہے، یعنی کہ اکلا۔ اب اکلا کو ہم اس کو ماضی کے خانے میں لکھیں گے، یہ اس کی ماضی کی شکل تھی۔ مستقبل کی شکل کون سی ہے ہم یہ دیکھیں گے۔ جو اس 10واں نقطہ ہوگا وہ اس کی مستقبل کی شکل ہم بنائیں گے، یعنی کہ اس کا 10واں نقطہ ہم گن لیں کہ کون سا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا 16 نکات گننا بتائے تھے آپ کو کہ وہ کیسے گنتے ہیں۔ اب 1 2 3 4 5 6 7 8۔ اب نیچے کوئی عنصر نہیں ہے کہ ہم نیچے جا سکیں، تو اب اس کے لیے ہم نے پھر اوپر جانا ہے۔ یہ 8 نکات جہاں تک مکمل ہوئے۔ 9واں نقطہ یہ ہے آتش کا، یہ 9واں نقطہ ہوا اور یہ 10واں نقطہ ہوا۔ مطلب کہ اس کا جو مستقبل ہے وہ اس کا 10واں نقطہ بنے گا۔ تو اس کا جو مستقبل ہے وہ 10واں نقطہ ہے آپ کا قبض، یہ اس کا 10واں نقطہ ہے۔ تو ہم اس میں لکھیں گے قبض الخارج جو نقطہ ہے
یہ اس کا 10واں نقطہ یعنی مستقبل بنا۔ اچھا، اب غائبانہ کیسے بنائیں گے، ہم کیسے تلاش کریں گے غائبانہ کو؟ فرض کریں کہ یہ خاکی خانہ ہے، خاکی سے اوپر جو شکل پڑی ہوگی وہ اس کی غائبانہ کی شکل ہوگی، ہم اس کو غائبانہ شکل مانیں گے۔ اب اس کے نیچے جو شکل پڑی ہے وہ مراتب آب کی تیسری شکل، دائرہ ابدا کی چھٹی شکل ہے، تو ہم نے اس کو غائبانہ میں لکھنا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں احکام نقطہ کے حوالے سے، یہ بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو بیان کر کے دی ہیں۔ اب مثال کے طور پر ہم نے اس شکل کا چاروں مطلوبات تلاش کرنے ہیں۔ یہ چھٹی شکل ہے مراتب بعد کی، تو ہم نے کس طرح بیان کرنا ہے دیکھ لیں۔ یہ ہماری شکل ہے، اس کے مطلوب حال ماضی، مستقبل اور غائبانہ، یہ ہم نے نکات تلاش کرنے ہیں۔ یہ مرتبہ بعد میں شکل پڑی ہے تو یہ شکل ہے مرتبہ بعد کی۔ اس کا جو ماضی کا نقطہ ہوگا وہ تیسری شکل ہوگی، اس کا مطلوب حال 7ویں شکل ہوگی، اس کا جو مطلوب مستقبل ہے یعنی 10واں نقطہ وہ اس کا یہی ہوگا، اور اس کا غائبانہ جو نقطہ ہوگا وہ اس کا یہ والا نقطہ ہوگا۔ تو یہ میرے خیال سے آپ کو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آسانی سے آ گئے ہوں گے۔ اس کا مطلب حال 7ویں شکل ہے، مطلوب ماضی اس کی جو ہے وہ تیسری شکل ہے، مطلوب مستقبل جو ہے وہ اس کا 10واں خانہ ہے، 10واں نقطہ وہ اس کا یہ بنا، اور غائبانہ جو اس کے اوپر تھا نقطہ وہ اس کا یہ نقطہ بنا۔ تو اسی حساب سے آپ نے ان کے ماضی، حال، مستقبل اور غائبانہ نکات تلاش کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔